السلام علیکم پیارے دوستو۔ کچھ لوگ اربوں کھا گئے، کچھ لوگ خربوں روپے باہر لے گئے، لیکن ہمارے ہاں پکڑا وہ جاتا ہے جو موٹر سائیکل کے کاغذ گھر بھول آتا ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک کھانا چھوڑ دیا ہے اور شوگر کی وجہ سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے: جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ سمندر بہت بڑے ہیں، لیکن ہم پانی اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ لامحدود ہے، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کوئی برہم ہوا اور نہ کوئی اداس ہوا، کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ بہت اچھے ہو کر بھی ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ دل سے ہوتا ہے نہ دماغ سے ہوتا ہے، یہ پیار اتفاق سے ہوتا ہے، پر پیار کے بدلے پیار ہی ملے، یہ اتفاق کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ چاہنے والوں کی کمی نہیں ہوتی، زندگی میں ہر کسی پر دل لٹایا نہیں کرتے، وفا کے قابل ایک شخص ہی ہوتا ہے، ہر کسی کے پیچھے ایمان گوایا نہیں کرتے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں، اللہ نہ صرف اس دنیا میں بھی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ عورت کا رونا ایک عام سی بات ہے، لیکن جب مرد روتا ہے تو وہ عورت سے 10 گنا زیادہ اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرام دہ ہے،
اور عزت کی موت حقیقی زندگی ہے اور ذلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کی وجہ جانتا ہے، وہ ان کو ان کی خوشیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس مجھ پر یقین رکھو۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم تو کبھی نہیں بھرتے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ شاہد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سن لیا فیصلہ تیرا اور سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ آنکھ خالی، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ شاہد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وقت، موسم اور لوگوں کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا، یاروں کے کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے مردانہ کمزوری کا ایک ایسا نسخہ جو بوڑھے کو جوان بنا دے گا، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ بے فکر ہو کر استعمال کریں۔ یہ لاجواب ٹوٹکا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ 40 روز صبح نہار منہ، 1 گلاس دودھ اور دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر نوش فرما لیں، زندگی کی تمام بہاریں لوٹ آئیں گی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دو۔ نیم کے پتے کم ہوتے جا رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ زبان میں مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے اور نہ آپ کی گفتگو سے۔ صاف گو ہونے اور منہ پھٹ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ یہ بات ہم ان پڑھ کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے جاہل کو نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے لا تعلقی اختیار نہ کی جائے تو انہیں آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔